اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، مسجد کے اندر بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم فرماتے ہیں سنیے، میری امت کے اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں ان لوگوں میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. ان میں کسی کا حساب اور کسی کا کتاب نہیں لیا جائے گا، سوال و جواب نہ ہوگا. ان کو اللہ رب العالمین بنا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا. یہ کہہ کر آپ حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں. صحابہ میں آپس میں گفتگو ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں ان میں سے ہم ہوں گے یا نہیں، بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں ہم شامل ہیں یا نہیں. بعض صحابہ کہنے لگے اس میں تو وہی لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور اسلام ہی کی حالت میں انتقال کیے، وہی ہوں گے. ہم لوگ تو پہلے کافر تھے، بعد میں اسلام لائے، ہم لوگ اس میں شاید شامل نہیں ہو سکیں گے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں اور صحابہ سے عرض کرتے ہیں تم لوگ اس شک و شبے میں ہو، اس تذبذب میں ہو کہ اس میں کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو سنو کون لوگ ہیں جو 70,000 کی تعداد میں ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذین ہم لا یتطیرون، ان میں پہلا شخص وہ ہوگا، یہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدفال نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی سمجھتے ہیں؟ عرب کے اندر عربی لوگ کیا کرتے تھے، ایک چڑیا پکڑتے تھے، ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا، اس کام میں ہمیں پروفٹ ہوگی یا لاس، فائدہ ہوگا یا نقصان، تو اس چڑیا کو پکڑ کر وہ چھوڑتے تھے. اگر وہ داہنی طرف اڑ کے جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمارا کام اچھا ہوگا، ہمیں پروفٹ ہوگی، ہمیں نفع ہوگا. اگر وہ چڑیا بائیں طرف چلی جائے تو وہ کام نہیں کرتے تھے، نہیں ہمیں نقصان ہو جائے گا. چڑیوں سے پھال لیتے تھے. اس کی بہت سی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے کوئی آدمی ہے، آج جمعہ کا دن ہے، کوئی کام کرتا ہے، ہفتے کے دن بہت اس کو پروفٹ ہوئی، سنڈے کے دن بہت پروفٹ ہوئی، منڈے ٹیوزڈے ہر دن ہوئی، لیکن جمعے کے دن اس کو نقصان ہو گیا، کاروبار میں بھاری نقصان. یہ کیا ہوا؟ اس نے پھر سنیچر سے لے کر جمعرات تک خوب محنت کی اور ہر دن اس کو پروفٹ ہوئی. دوسرا جمعہ آیا پھر اس کو نقصان ہو گیا. پھر اس نے محنت کی، ہفتے سے لے کر جمعرات تک پھر پروفٹ ہوئی. تیسرا جمعہ آیا پھر اس کو نقصان ہو گیا. اب اس نے کیا کیا، یہ جمعہ کا دن میرے لیے اچھا دن نہیں ہے، منحوس، اس دن ہم کام ہی نہیں کریں گے کیونکہ میں نقصان ہوتا. جمعے کے دن کو اس نے منحوس سمجھ لیا، آج کے دن یعنی جمعے کے دن ہم کام ہی نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی، یہ ہے بدفال. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہار بنگال کا سفر کریے تو بہت دلچسپ بھی آپ کو ملے گی. ایسے ایسے ڈرائیور کبھی کبھی مل جاتے ہیں، ایک دم دیکھا بلی راستے سے نکل گئی، روک دی گاڑی. ارے صاحب چلائیے نا. ارے نہیں صاحب 2 منٹ رکنا پڑے گا. کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا. ہم نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ راستہ کاٹ رہے ہیں، شرابی، جواری، کبابی، ان سے فرق نہیں پڑتا. نہیں صاحب آپ مولانا چپ رہیے، آپ ہم اپنے حساب سے چلیں گے. بات ماننا پڑتی. بدشگونی، بلی راستہ کاٹ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو والذین ہم لا یتطیرون، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدفالی نہیں لیتے ہوں گے. والذین ہم لا یتطیرون والذین ہم لا یسترقون، اور وہ لوگ بھی جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. بڑا عجیب اشارہ کر دیا ہے. دیکھیے قرآن اور حدیث، صحیح احادیث سے کسی پر پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. کسی کو بٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ دینا، معوذتین وغیرہ پڑھ کے دم کر دینا، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے، چاروں قل وغیرہ پڑھ کے دم کر دینا، یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو بھی نہ کروائے کسی ملا مولوی سے اور کہے کہ اللہ نے ہمیں بیمار کیا، اللہ ہی شفا دے گا، اور اللہ پر توکل کر کے وہ جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے، دعا بھی نہ کرائے، تو یہ اور افضل ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والوں میں شامل ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ شاید بخاری شریف کی وہ حدیث کا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ ایک وقت اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں زمین پر گر جاتی ہوں، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ بخاری کے الفاظ ہے فَادْعُوا اللَّهَ لِي، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا بی بی میرے پاس تیرے لیے دو آپشن ہیں، پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اور تو اس بیماری سے نجات پا جائے گی، دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں، تو اسی بیماری میں صبر کر، اسی بیماری میں صبر کر، اور اسی بیماری میں اگر تیرا انتقال ہوتا ہے تو لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے۔ اب تو بتا، میں نے تجھے دونوں آپشن دے دیے ہیں، پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، XYZ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ بخاری جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ جس کتاب کو حاصل ہے اور جس پر پوری امت کا اجماع ہے، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تجھے اس بیماری سے نجات بھی مل جائے گی لیکن پھر جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر تو اس بیماری میں صبر کرتی ہے اور اس بیماری میں تجھے موت آتی ہے تو پھر تیرے لیے جنت ہے۔ اللہ کی نیک بندی تھی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے لیے وہ دوسرا آپشن ہی رہنے دیجئے، پھر آپ ہمارے لیے دعا مت کیجئے، میں صبر کروں گی اور اس بیماری میں اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو میں جنت پانا چاہتی ہوں، لیکن ہاں اتنی دعا تو کر ہی دیجئے، اس بیماری سے نجات کی دعا مت کیجئے لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں زمین پر گروں اس مرگی کی بیماری کی وجہ سے تو میرا سطر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ کھلنے پائے، میرا سطر نہ کھلنے پائے، میری شرمگاہ دوسروں کو نہ دکھائی دے، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، بس اتنی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا بہتر ہے یہ دعا میں تمہارے لیے کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں بخاری شریف کی حدیث کلیئر کر رہی ہے کہ سورہ فاتحہ، چاروں قل، معوذتین وغیرہ پڑھ کر دم کرنا جائز ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن کسی بیماری پر صبر کرنا اور اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ فضیلت رکھتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں ان واقعات کی روشنی میں ہم اور آپ ذرا غور کریں، والذین لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اور کون ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل ہوگا، ولا یکتؤون، اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ جانوروں کو داغا جاتا ہے، بہت سے لوگ اپنے جسم کو بھی دغوا لیتے ہیں۔ شیخ صالح العثیمین نے دغوانے میں اس چیز کو بھی شامل مانا ہے جو ہم اپنے جسم پر ٹیٹو وغیرہ بنا لیتے ہیں اور کوئی نقش بنا لیتے ہیں اپنے جسم پر، یا اسی طریقے سے آج کے نوجوان نسل کسی لڑکی سے پیار کر بیٹھا تو اس کا نام گدواتا ہے اپنے ہاتھ پر یا سینے پر یا پیر پر یا کہیں، اور پھر اس کو پھر وہ مٹتا نہیں ہے، پھر وہ رہتا، یا اسی طریقے سے کوئی لڑکی اپنے عاشق کا نام۔ تو شیخ صالح العثیمین نے اس کو بھی گدوانے کے حکم میں مانا ہے، فرمایا کہ جو اپنے جسم کو گدواتے نہیں ہوں گے یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور لاسٹ میں آپ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ سن کر ایک صحابی جن کا نام عکاشہ تھا اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں انہی لوگوں میں ہو جاؤں، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان میں مجھے شامل کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے انت منہم یا عکاشہ، اے عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، تم 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک تمہارا بھی نام ہے، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ جب عکاشہ کھڑے ہوئے
تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے پھر منع کر دیا. کیا کہا؟ سبقک عکاشہ. اب نہیں، عکاشہ تم پر سبقت لے گیا. اب ہم یہاں سب کے لیے کرنے لگیں گے تو 70,000 تو یہیں ہو جائیں گے. یا تو قیامت تک، آج سے لے کے قیامت تک ہماری امت میں جو لوگ ہوں گے ان میں 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو یہ جنت میں جانے کا راستہ دیکھیے کتنا آسان راستے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں جنت مل رہی ہے. اٹھتے بیٹھتے وظیفہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں.